بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، ایک طالب مولا فقیر مولا کے راستے میں چلتے چلتے مجبور ہو گیا۔ ایک زمانے تک اس کی جستجو اور رنج و مصیبت میں رہا اور عرصے تک اپنی جان سے بیزاری کا اظہار کرتا رہا۔ آخر جب مر گیا تو اس کے سینے پر لکھا ہوا دیکھا گیا، یہ خدا کی محبت کا مارا ہوا ہے۔ اے راہش کے مسافروں، جب کوئی دنیاوی بادشاہ اپنے نوکروں کو نوازتا ہے تو ٹوپی و عبا کا خلعت پہناتا ہے اور کوئی جاگیر ان کو دے دیتا ہے، مگر جب مولا کسی پر کرم فرماتا ہے تو پہلے ٹوپی اور اس کا عبا اتار لیتا ہے اور ننگا بھوکا بنا کر بٹھا دیتا ہے۔ سرکار امام العاشقین، امام العارفین، حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا عشق کی الٹی چال ہے، جس کو پیار کرتا ہے اسی کو جلاتا ہے، جس کو پیار نہیں کرتا اس کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عاشقی ایک ملامت ہے، انسان دین و دنیا سے گزر جاتا ہے اور فراق میں مر جاتا ہے، اور اسی فراق میں تو مزہ ہے ورنہ پھر کچھ نہیں۔ معشوق کا ترسانا اور حجاب و عتاب کرنا ہی تو رحم و فضل ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ خسرو دریا پریم کا الٹی وان کی دھار، خسرو دریا پریم کا الٹی وان کی دھار، جو اترا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، المعرفت نار المحبت نار فی ناری، یعنی معرفت ایک آگ ہے اور محبت آگ کے اندر ایک ایسی آگ ہے جس نے ایک جہان کو جلا ڈالا اور تمام عالم میں اس کی دھوم مچ رہی ہے۔ رحمت عالمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ فإن صبر اجتباہ وإن رضا اصطفاہ، یعنی جب اللہ رب العزت کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو بلاؤں میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اگر اس نے صبر کیا اجتباء کے لقب سے سرفراز فرماتا ہے، اور اگر سر تسلیم خم کر دیا تو اصطفاء کی خلت سے نوازتا ہے۔ اجتباء کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالی خاص فیض بندے کو عنایت فرماتا ہے جس سے تمام نعمتیں بغیر کوشش کے اس کو حاصل ہو جاتی ہیں، اور اصطفاء کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر سر تسلیم خم کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ہر ایک کے لگاؤ سے پاک و صاف کر کے اپنے لیے خاص فرما لیتا ہے۔ ہم ہیں بندے عشق نیک انجام کے، ہیں جدا جھگڑے سے کفر اسلام کے۔ حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے سوال کیا جائے کہ کیا تو خدا کو دوست رکھتا ہے تو چپ رہے، کیونکہ اگر تو نے نہیں کہا تو کفر ہوگا، اور اگر ہاں کہا تو چونکہ تجھ میں دوستوں کی صفت نہیں ہے اس لیے دشمنی کا خوف لازم آئے گا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ محبوں کی ایک علامت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو محب ہو مولا کی بندگی ہی میں اس کو آرام حاصل ہو، اور اس بندگی کو بوجھ نہ سمجھے اور نہ ہی اس کی تھکن محسوس ہو۔ جو کام محبت کے لیے ہو اس میں سستی اور غفلت نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کا جسم تو تھک جائے مگر اس کا دل نہ تھکے۔ ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ذوف مانا مگر اے ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے۔ امام عاشقاں وارث عارفاں سرکار وارث ارث حیدر کرار اعظم اللہ ذکرہ فرماتے ہیں، عاشق کے عشق صادق کی علامت یہ ہے کہ ذکر یار کی کثرت ہو۔ فرماتے ہیں کہ عاشق وہ ہے جس کی ایک سانس بھی یاد مطلوب سے خالی نہ جائے۔ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی
رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد حضرت خواجہ سری سختی رحمت اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے۔ ہم ان کی بیماری کا علاج نہیں جانتے تھے۔ ایک اچھے طبیب کی ہم نے تعریف سنی تھی۔ ہم حضرت کا قارورہ یعنی پیشاب اس طبیب کے پاس لے گئے۔ طبیب نے تھوڑی دیر تک قارورہ کو دیکھا اور پھر کہا یہ تو کسی عاشق کا قارورہ ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر ہم بے ہوش ہو گئے اور ہمارے ہاتھ سے قارورہ گر پڑا۔ جب ہم کو ہوش آیا تو حضرت سری سختی کے پاس آئے اور سارا حال بیان کیا۔ وہ مسکرائے اور فرمایا اللہ اس کو مقبول بنائے، بڑی سمجھ رکھتا ہے۔ حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے پوچھا حضور کیا محبت کی علامت قارورہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر عشق و محبت کا آفتاب آدم اور آدمیوں پر نہ چمکتا تو آدم کا کام بھی دوسری مخلوقات کی طرح رہ جاتا۔ عالم نواز عالم پناہ وارث علی اعظم اللہ ذکرہ فرماتے ہیں سنا انسان نے محبت کا بارے گراں جب اٹھایا تو سرکار شاہد بے نیاز اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ظلمن جہولا کا خطاب پایا۔ حضرت بیدم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے عشق کو جانتے ہو مرز دق بیدم، عشق کو جانتے ہو مرز دق بیدم، روک پھر جان کو اپنی لگاتے کیوں ہو۔